بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور طیبہ چینل سے اللہ بشکلیات۔ محترم ناظرین، یورپی ممالک کے سلسلے کی ہماری آخری منزل ناروے تھی، اور ناروے میں جیسا کہ یہ یورپ کا خوبصورت ترین خطہ ہے، اور ناروے میں ہم نے بہت ساری ہسٹوریکل پلیس دیکھی اور مشہور و معروف بلڈنگیں تھیں، وہ ہم نے دیکھی، جیسے کہ نوبل پرائز جہاں ملتا ہے وہ بلڈنگ دیکھی۔ اس کے علاوہ اس کا خوبصورت بیچ وہ دیکھا، اور اوسلو شہر بالخصوص بہت ہی خوبصورت ترین شہر ہے۔ یہ یورپ کا حسین ترین علاقہ اسے کہا جاتا ہے ناروے کو۔ ناروے چونکہ یہ ایک بالکل ہی کارنر پر ہے اور یورپ کا ایک اینڈ ہے، اور اس کے جنوب ایک سائڈ پر سویڈن ہے اور ایک طرف ڈنمارک ہے۔ اس طرح یہ ملک اسی طرح گھرا ہوا ہے اور قدرتی حسن سے اور آبشاروں سے مالا مال ہے یہ ملک۔ تو اس کی سیر کے لیے ہم پہنچے محترم ناظرین کہ یہ وہ اوسلو شہر ہے کہ جہاں سے آپ کو دنیا کا جسے اینڈ کہتے ہیں، یعنی اینڈ آف دی ورلڈ بھی اسی ناروے میں ہے، اور بڑی دنیا سے لوگ سیاح آتے ہیں اس دنیا کے آخری کونے کو دیکھنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی کنارہ نہیں، لیکن اس کے باوجود ایک مقام ایسا بھی ہے جسے اینڈ آف دی ورلڈ کہتے ہیں، یعنی دنیا یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ بے شک یہ ناروے کے شہر شون کے شمال کا ایک مقام ہے جو اینڈ آف دی ورلڈ کہلاتا ہے۔ اس مقام پر سمندر دنیا کے 20% حصے کے مالک بحیرہ اوقیانوس سے ملتا ہے اور خشکی کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر سے ناروے آنے والے افراد اس مقام پر پہنچنا اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتے ہیں اور اس مقام کو دیکھنا لازمی کرتے ہیں، اور ضرور اس مقام کا وہ وزٹ کرتے ہیں۔ یہاں پانی میں ڈوبی ہوئی چٹانیں، صدیوں پرانے ٹوکری والے لائٹ ہاؤس اور اس مقام کو بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ بناتے ہیں۔ اینڈ آف دی ورلڈ نامی اس مقام کا صرف نام ہی خوبصورت نہیں، بلکہ یہ اس خطے پہ جب آپ پہنچیں، جیسا کہ ہم ابھی پہنچے ہیں، یہاں بڑی سخت سردی ہوتی ہے، سخت سرد ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، حالانکہ دھوپ بھی بہت تیز ہوتی ہے، اور دھوپ کے ساتھ ساتھ ہوائیں بڑی سرد ہوتی ہیں، بڑی ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ ویسے تو دنیا کہتے ہیں کہ گول ہے، لیکن جسے بھی اینڈ آف دی ورلڈ دیکھنا ہو وہ یہاں ضرور آتا ہے اور موسم کا خوب لطف اٹھاتا ہے۔ جی محترم ناظرین، ناروے کا یہ ساحل قدرتی گیس کے ذخائر سے بھی مالا مال ہے، اور یہ سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ سمندر کی تہہ کے نیچے میتھین گیس ذخیرہ ہوتی رہتی ہے۔ جب اسے اخراج کا راستہ نہ ملے تو وہ جگہ دھماکے سے پھٹ جاتی ہے اور وہ تہہ میں ایک گڑھا پڑ جاتا ہے۔ یہ جو برمودا ٹرائنگل یہ بھی اسی ہی جگہ کہتے ہیں موجود ہے، بالکل ایسی ہے جیسے سطح زمین پر طاقتور بم کے دھماکے کے نتیجے میں گڑھا پڑ جاتا ہے۔ سمندر کی تہہ میں نصف میل چوڑے اور 150 فٹ گہرے گڑھوں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں ہونے والے آوازیں ہیں، یا جو نیچے جو ہے اس سے زمین میں ایک ارتش پیدا ہوتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے بڑے بڑے جہاز نہیں گزر سکتے، اور اکثر و بیشتر سننے میں آیا کہ جہاز اس علاقے میں غرق ہو جاتے ہیں، اور اس کو برمودا ٹرائنگل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ بھی اسی ناروے کے اینڈ پر ہے۔ محترم ناظرین، دنیا کا بڑا حسین اور خوبصورت ترین یہ خطہ ناروے، یہاں موسم بڑا سرد ہوتا ہے، اور جو ناردرن لائٹس ہیں وہ بھی اسی کے شمال میں تقریباً ہے، یہاں سے کوئی اوسلو شہر سے 1000 کلومیٹر پر واقع ہیں، لیکن وہ سردیوں میں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں کہ دسمبر اور جنوری وغیرہ کے مہینوں میں آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔